آداب۔ آج 9 محرم ہے۔ ہم سب غم حسین کو اپنی اپنی طرح سے آبزرو کر رہے ہیں، اس درس کو، اس کربلا کے میسج کو جو امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو، اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھتیجوں کو شہید کروا کے، شہادت کا جام پلا کر اس حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور حسین اور ان کی آل بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ آج کوئی بھی یزید کا نام نہیں لیتا، لیکن سارے جہاں میں نام تمہارا حسین ہے۔ اور یہ محرم جب بھی آتا ہے تو میرے ماضی کے تمام جھروکے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں۔ میرے پرتاپ گڑھ، میرے اپنے گھر میں کیا ہوا محرم، اور وہ جو بچپن سے گزری میرے کانوں میں، وہ میری ماں کی آواز کے نوحے، اور میرے والد جو بہت ریلیجس نہیں تھے، لیکن ایک عجیب ان کے اوپر بھی کیفیت سوار ہوتی تھی کہ وہ خاص کر 10 محرم تک وہ صبح کی چائے کے بعد باغیچے میں ٹہل ٹہل کے میر انیس کی مرثیے پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے کان میں بچپن سے کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، یہ گونجا کرتی تھی۔ اور نہ معلوم کتنے مرثیوں کے بند کانوں میں جیسے لگتا ہے کہ وہ بس سے گئے تھے۔ اور ہماری والدہ بھی اپنی نماز کی چوکی پہ بیٹھی، چائے کے بعد مرثیے اور نوحے سلام پڑھا کرتی تھی۔ پاندان تو اس زمانے میں سونے ہو جاتے تھے، انہیں کھسکا کے ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا، اور ہماری ماں کے پڑھے ہوئے وہ سوز مجھے آج بھی یاد ہے۔ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ وہ میری ماں بڑے درد کے ساتھ اس کو پڑھتی تھی۔ گھبرائے گی زینب، یہ وہ نوحہ تھا جو ہم نے بچپن سے 5-6 سال کی عمر سے ہم لوگ کے کانوں میں برابر سن رہے ہیں اس کو۔ اور محرم کے آتے ہی میری ماں شہید انسانیت جو مولانا نقن صاحب کی لکھی کتاب تھی، اس کو وہ نکال لیتی تھی اور برابر اس کو پڑھا کرتی تھی بیٹھ کے، اور ہم سب کو بھی سنایا کرتی تھی۔ جو خادمائیں تھیں ان کو بھی بتاتی تھی۔ ایک عجیب ماحول ہوتا تھا محرم کا، قصبوں کا، اور جو مجلسیں بھی ہوتی تھیں اس میں بھی زیادہ تر سب عورتیں ایسی ہوتی تھیں، گھری کی جو ہوتی تھی وہی پڑھتی تھی۔ کوئی انجمن کا اس میرے بچپن میں کوئی دورہ نہیں تھا، وہی لوگ سب پڑھتے تھے مردانی مجلسوں میں بھی۔ اور سبتین منزل، میرا گھر سبتین روڈ، میرے دادا کے نام کی روڈ، اور وہاں پر ہی صرف شیعہ تھے اور 5 ہی گھر تھے سوچئے، اور اس کے باوجود مجلسوں میں جو مجمع ہوتا تھا وہ دیکھنے کی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس میں سنی بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، بڑی عقیدت سے جاتے تھے، اور پوری طرح سے نوحہ، مرثیہ، مجلس میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ وہ درس حسین، وہ انسانیت کو جو درس ہے حسین کی، جو میسج ہے کربلا کا، اور جو عدل کا میسج ہے، جو جسٹس کا میسج ہے، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا میسج ہے، وہ وہاں سے ساری عورتیں، سارے آدمی لیا کرتے تھے۔ ایک کلچرلی پورا اس کو کنیکٹ کرتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلی محرم آتے آتے، بلکہ چاند رات سے ہی، وہ ہمارے سبتین روڈ پہ 5-7 تو کم سے کم چوکی ہوں گی جہاں پر تعزیے رکھے جاتے تھے۔ بہت سے تعزیے ہندو بھائی رکھتے تھے، ہندو بہنیں رکھتی تھیں، وہ بناتی بھی خود تھی۔ سوچیے آپ، خود ہی سال بھر بنایا کرتی تھی، وہ تعزیے رکھتی تھی بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی صاف طہارت سے بنایا کرتی تھی۔ اور وہاں پہ شام کے وقت ہماری جو نان شیعہ بہنیں ہوتی تھیں، سنی نان مسلم، وہ سب بیٹھ کر شہادت نامہ پڑھتی تھی اور یاد کرتی تھی، اس میسج کو یاد کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں تک وہ میسج جاتا تھا۔ سوچئے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے،
یہ میسج جاتا تھا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور میں پھر کہوں گی کلچرلی وہ ہم سب کو کنیکٹ کرتا تھا. وہاں کوئی ایک یہ نہیں تھا کہ ایک مذہب کا آدمی ہے وہ محرم کو منا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اور آج بھی دیکھیے امام کی شہادت کے بعد آج بھی ساری قومیں، کوئی ایک نہیں ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. لیتا نہیں یزید کا کوئی بھی آج نام، جہاں میں لیکن نام تمہارا حسین ہے. اپنی اپنی طریقے سے اپنی اپنی عقیدت کے ساتھ لوگ محرموں کو منا رہے ہیں. اور قصبوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا، لوگ مناتے تھے، کلچرلی بہت کنیکٹ ہوتے تھے. ہر آدمی، ہم لوگ کے مجلس میں ہوتی تھی، سارے محلہ جو ہے وہ آتا تھا، دور دوسرے محلے کے لوگ بھی آتے تھے. کوئی ذات برادری اور دھرم سے مطلب تعلق نہیں تھا. ہمارے گھر کے پاس ہی رکن الدین خان صاحب کا خاندان تھا. رکن الدین خان صاحب کے نام پہ بھی روڈ ہے، رکن الدین روڈ. ان کے یہاں سے بھی سبھی، شبیم باجی، نسیم باجی، سب ہمارے یہاں محرموں میں، نوحوں میں، مرثیوں میں شرکت کرتی تھی. تو یہ دیکھیے، یہ خوبصورتی تھی ایک جہتی کی اور ایک درس لینے کی. کربلا سے جو ایک درس مل رہا اس کی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے ذہن میں ابھی تک بالکل صاف ہے کہ جب 7 تاریخ محرم کو جھولا سجتا تھا، اٹھتا تھا، اور اس میں میری ماں جو ہے وہ جھولے کو پکڑ کے نوحہ پڑھتی تھی، پہلے زنان خانے میں، پھر اس کے بعد پھر مردوں کو دے کے جلوس کی شکل میں آتا تھا. اس وقت سارے قوم کے لوگ جھولے کو پکڑ کر رو رہے ہوتے تھے، عقیدت سے. صرف رو نہیں رہے ہوتے تھے، وہ میسج بھی لے رہے ہوتے تھے حسین کا. حسین کا دیا ہوا کربلا کا میسج بھی وہاں سے نکل رہا ہوتا تھا چھن چھن کے، اور مجلسوں کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس جاتا رہا. انسانیت کا درس ملتا رہا لوگوں کو. اور قصبوں میں مجھے لگتا ہے یہ اور مضبوطی سے یہ کام ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے سے آپ پوچھ لیتے اس وقت تو وہ امام حسین کی شہادت کا ذکر، بی بی سکینہ کی کا ذکر بڑے صاف، بہت صاف طریقے سے بتاتے. تو یہ وہ دور تھا قصبوں کا جہاں پر ایک جہتی تھی. اسی طرح سے 8 تاریخ کو جب ممبر بھرا جاتا تھا، 8 اور 9 دونوں کو ہمارے یہاں ممبر بھرا جاتا تھا محرم کی، اور 8 تاریخ کو حاضری حضرت عباس ہوتی تھی، اور علم مولا عباس کا علم بڑے جوش خروش کے ساتھ نوجوان سجا کر لے کر چلتے تھے، اور ایک بھیڑ ہوتی تھی جو ان کے پیچھے چلتی تھی. پھر میں اس بات کو کلیئر کر لوں کہ پرتاپ گڑھ میں 5-6 سے زیادہ شیعہ گھر نہیں تھے. یہ تمام وہ لوگ تھے عقیدت مند سنی ہندو جو آتے تھے. 7 محرم کو جو فقیر بنایا جاتا ہے، مولا حسین کے صدقے میں جو بچوں کو، منتی بچے ہوتے ہیں، مراد کے بچے ہوتے ہیں، انہیں فقیر بناتے ہیں مولا کے صدقے میں. تو وہ سب بھی زیادہ تر دیکھیے تو نان مسلم ہی ہوتے تھے، یا تو سنی ہوتے تھے. شیعہ تو میں نے کہا 5-6 گھر تھے، تو اس میں اتنے کوئی بچوں کے ہر بار کا ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. تو یہ خوبصورتی جو تھی، مجھے لگتا ہے کہ جو میسج کربلا کا ہے کہ وہ انسانیت کا درس ایک ایک انسان تک پہنچے اور لوگ عقیدت کے ساتھ سنیں، وہ مجھے لگتا ہے قصبوں میں بہت مضبوط تھا. اب قصبوں میں دیکھیے آج بھی مجھے لگتا ہے قصبوں میں آج بھی اگر جائے آدمی تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. آپ کہیں پوچھیے گا تو لوگ کہیں گے بابا حسین کے غم میں ہم اس وقت ہیں، بابا حسین کا غم ہے. غریب عورتیں، چاہے وہ امیر عورتیں ہوں، کوئی عورتیں ہوں، جو چوڑیاں تھیں وہ چوڑیاں نہیں بدلتی تھی، چاہے کتنی پرانی ہو جائے کہ 10-13 محرم کے بعد بدلے. یہ دور تھا، اور آج بھی قصبوں میں یہ دور ہے. دکھاوا نہیں ہے، ایک درس وہ لے رہے ہیں وہاں سے، ایک روحانی ان کو ان کے ساتھ عقیدت ہے امام حسین کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور 10 محرم کو ہمارے گھر میں پرتاپ گڑھ میں ہم لوگوں کے یہاں مسور کی دال، کالی مسور کی دال، چاول اور ساگ اور بیسن کی روٹی بنا کرتی تھی. یہی 10 محرم کو فاقہ شکنی کے وقت یہ ہوتا تھا. اور 5-6 لوگ جو شیعہ ہوتے تھے، ان کا جلوس صبح نکل جایا کرتا تھا. اس کے بعد ایک بڑا جلوس جو ہوتا تھا
वो जुलूस सुन्नियों का होता था जो बहुत, उसमें शिया पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते थे, उसमें साथ होते थे उनके जुलूस के। वो निकलता था सुन्नी शियों के जुलूस के साथ और शिये सुन्नी के जुलूस के साथ। ये एक जहदी, ये इमाम हुसैन का जो दर्स था, जो उनका मैसेज था, वो कस्बों में, मैं फिर कहूँगी, आज भी है। और अमारी में हम लोग जाया करते थे, बड़े गांव, जो मेरा आबाई घर मतलब है, मेरे दादा के, वहाँ भी सुल्तान साहब का अपना इमाम बाड़ा है, जहाँ से आज भी मशहूर अमारी उठा करती है। तो उसमें भी मैं 8th क्लास तक अपनी माँ के साथ गई, क्योंकि मेरी माँ बहुत मुहब्ब अहले बैत थी। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि हम सब मुहर्रम को अक़ीदत के साथ मनाएं, ऑब्ज़र्व करें, और सिर्फ मनाएं ही नहीं, उस मैसेज को, जो मैसेज इमाम हुसैन ने शहीद होके दिया है, उस मैसेज की गहराई को समझें। और इमाम हुसैन के बताए रास्ते पर अगर हम चलेंगे, तभी सही तरीक़े से हम कह सकते हैं कि हम मुहिब्बे हुसैन हैं। और मेरी दुआ है कि हमें ग़म हुसैन के सिवा कोई गम ना हो। आँखें अगर आबशार हों तो ग़म हुसैन में हो। आमीन।